سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک قوم کو سمجھایا بزرگ، اور عجیب انداز ہے دعوت کا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا دن میں بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں جتنا ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں یہ اور زیادہ دور بھاگتی ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ بِالإِسْرَارِ. عجیب انداز ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا کہ اللہ ان کو تو رات دن میں بلا رہا ہے، لیکن جتنا میں تیرے دین کی طرف ان کو بلاتا ہوں، تیری وحدانیت ان کو سمجھاتا ہوں، تیری بڑائی ان کو سمجھاتا ہوں، اے اللہ یہ تو میری بات کا مذاق اڑاتی ہے. اللہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے. اے اللہ جب میں ان کے سامنے ہوتا ہوں اور ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اے اللہ یہ تو میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، یہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتی اور پتھروں سے اس قدر حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے، یہ نوح علیہ السلام پتھروں میں ڈھک جایا کرتے تھے. 950 سال تک سمجھائے، کوئی معمولی ڈھیلے بزرگوں 950 سال، لیکن قوم خدا کی نافرمانی پر ڈٹی رہی، جمی رہی. اب جب دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ یہ تو ماننے کو تیار نہیں، ہاتھ اٹھا کر بددعا کی قوم کے حق میں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک بھی بھٹکے ہوئے کو ظالم کو اب چھوڑ مت زمین پر. نبی کی دعا تھی بزرگوں، اور اس سے پہلے کی محنت، اس کے پہلے کی دعوت، اس کے پہلے کی قربانی. جب یہ کام کرنے والا قربانی کے ساتھ دعوت دے گا، اس کی قربانیوں پر یہ جو مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا، اس کی سنی جائے گی. ہر وہ دعا جو دعوت کے بعد دی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ قربانی اور مجاہدے کے ساتھ دعوت ہے. اور اللہ کا ضابطہ ہے جو مجاہدہ اور قربانی دے گا ہم اس کے لیے راستوں کو کھولیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وعدہ ہے اللہ کا. ہاتھ اٹھا کے بددعا کر دی. اب نبی کی بددعا تھی، کیسے ضائع جاتی. اللہ نے قوم کی گرفت کی، قوم کی پکڑ کی، اور اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آیا کہ اے نوح اپنے ماننے والوں کو تیار کر لو، ساتھ میں اپنے کشتی تیار کر لو، اور طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا. اب اپنے ماننے والوں کو تو اس میں سوار کرا لینا، جو فرما بردار ہوگے وہ تو کشتی میں سوار ہوگے، لیکن جو نافرمان ہوگے وہ نہیں آئیں گے کشتی میں. یہاں تک کہ آسمان نے پانی برسانا شروع کیا اور زمین نے اپنے اندر سے پانی اگلنا شروع کیا. زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے. پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بزرگوں دنیا کی سب سے ہائیسٹ چوٹی ہو نا، ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا. ساری دنیا میں سیلاب ہی سیلاب تھا. اور جتنے ماننے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت نوح نے پہلے ان کو سوار کر لیا. اس طرح سے اللہ نے جو فرما برداروں کی تو حفاظت کر لی، وہ کشتی تو بچ گئی جو اس میں سوار ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا. اللہ کی قسم بزرگ کو اللہ کی رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی حسب و نسب اور خاندان نہیں دیکھا جاتا. یہ نبی کا باپ ہے، یہ نبی کا چچا ہے، یہ نبی کی گھر والی ہے، نبی کا بیٹا ہے. اللہ کے یہاں تو بندے کے اعمال دیکھے جاتے، بندے کے عقائد دیکھے جاتے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، حضرت نوح اس کو بچا نہیں سکتے. باپ آخر باپ ہوتا ہے بزرگوں، پتری جو شفقت ہوتی ہے نا وہ جوش مارنے لگی. حضرت نوح علیہ السلام کی پتری شفقت جوش میں آئی کہ اللہ تیرا تو حکم تھا، تیرا تو یہ فرمان تھا کہ تو میرے اہل کو بچا دے گا. اللہ یہ بھی تو میرا اہل ہی ہے، میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا خون ہے. انہ من اہلک، اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں کا نہیں ہے. تمہارے عقائد اور ہے، تمہارے اعمال اور ہے، تمہاری فکریں اور ہے، اس کے عقائد اور ہے، اس کے عمل اور ہے، اس کا فکر اور ہے. حضرت وہ خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ بیٹا ڈوبا، پھر اوپر کو آیا، پھر ڈوبا، لیکن نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. بیوی نافرمان تھی، وہ بھی ڈوبی. اور اس طرح پوری قوم کو نافرمانی کی بنیاد پر 950 سال کی ڈھیل دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑی پر لگی. اللہ نے قوم کی حفاظت کر لی، جو ماننے والے تھے اطاعت گزار. 40 50 60 70 100 روایتوں میں آتا ہے. اللہ کا عذاب ٹلا، زمین نے اپنے اندر پانی کو سمو لیا، آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو گیا. اللہ کا ایک حکم آیا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ نوح مٹی کے برتن تیار کر. کہنا مجھے طے کہاں تمہیں تیار کرنا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں
ऐसी मिट्टी जिससे बर्तन बनाए जाते, ढूंढ ढांड कर उसको जमा किया, उस मिट्टी को अपने हाथों से गूंदा और रात दिन की मेहनत करके मिट्टी के बर्तनों के ढेर लगा दिए, छोटे बड़े बर्तन। अल्लाह जानने के बावजूद पूछता है, ऐनू बर्तन तैयार? क्या है? अल्लाह बिल्कुल तैयार है। कहा, ऐनू अब इन बर्तनों को तुम तोड़ना शुरू कर दो। कहना, तोड़ो? कहां तोड़ो, हमारा हुक्म है, तोड़ो इन बर्तनों को। हज़रत अलैहिस्सलाम ने 2-4 बर्तन क्या तोड़े, रोना शुरू कर दिया। अब बर्तन तोड़े जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। अल्लाह बावजूद जानने के दरियाफ्त करते, ऐनू क्यों रो रहे, क्या बात है रोने की? कहना, बड़ी मेहनत के बाद ये मिट्टी के बर्तन वजूद में आए थे, बड़ी मेहनत से इसको हासिल किया, इस मिट्टी को, इसको अपने हाथों से रात दिन की मेहनत करके गूंदा और बड़ी मेहनत के बाद ये बर्तन तैयार हुए थे। अल्लाह इन बर्तनों के टूटने पर रोना आ रहा है, मेहनत लगी ना इसमें, रोना आ रहा है कि तो ऐसे ही जाए जा रहे हैं। अल्लाह जवाब में फरमाता है, ऐ नूह, अरे तुम्हें इन मिट्टी के बर्तनों के टूटने पर रोना आ रहा है? ऐ नूह, तुम्हारी जबान की लाज रखकर तुम्हारी बद्दुआ की बिना पर हमने अपने बेशुमार बंदों को मौत के घाट उतारा है कि हमारे बंदों की तबाही और बर्बादी पर हमको अफसोस नहीं होता? अल्लाह तो वो कदरदान है बुजुर्ग, ज़ाब्ता है अल्लाह का। अल्लाह फौरी तौर पर पकड़ का हाथ नहीं बढ़ाता, अल्लाह ढील देता है। ये इस कौम को अल्लाह ने ढील दी, 950 साल की ढील।